اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. ناظرین اکرام، محرم کے مخصوص پروگرام پیغام کربلا کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے. اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ السلام پیش کرتا ہوں اور ایام محرم کی مناسبت سے تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں. خداوند متعال سے دعا ہے کہ خداوند متعال آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور انشاءاللہ آپ کی عبادات و طاعات و عزاداری کو بأحسن وجہ قبول فرمائے. ناظرین، انسان خداوند متعال کی ایسی مخلوق ہے کہ اس میں خداوند متعال نے مختلف چیزوں کو وضعیت فرمایا ہے. یعنی انسان کو اس کائنات میں بھیجا تاکہ وہ اس مقام کو حاصل کر سکے جس کے لیے خداوند متعال نے اس کو خلق کیا ہے، جو مقام قرب پروردگار ہے. لیکن اس کے لیے انسان کو تربیت کی ضرورت ہے. تو خداوند متعال نے خود تربیت کے لیے انتظام کیا اور ایسا انتظام کیا کہ انبیاء کی صورت میں، ائمہ کی صورت میں، اولیاء الہی کی صورت میں انسانوں کو بھی بھیجا اور پھر انسان کو عقل بھی دی تاکہ ان کے بیانات سے کسب فیض کرتے ہوئے انسان اپنی تربیت کر سکے. اگر انسان تربیت کر لیتا ہے تو اس تربیت کے نتیجے میں اس مقام پر پہنچتا ہے کہ یہ ملائکہ سے بلند ہو جاتا ہے. لیکن اگر انسان اپنی تربیت نہ کرے بلکہ جو اس کے مادی تقاضے ہوتے ہیں صرف ان کو پورا کرتا رہے تو پھر یہی انسان ہے کہ جو جانوروں سے بھی پست ہو جاتا ہے. کربلا کا جو میدان ہے وہ ہمیں نہ یہ کہ صرف تربیت کے نمونے ہمارے لیے فراہم کرتا ہے بلکہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انسان کی تربیت کتنی ضروری ہے اور انسان کو کس طریقے سے تربیت کیا جا سکتا ہے. اور یہ بھی بتاتا ہے کہ جن کی تربیت نہ کی گئی ہو اور جن کی تربیت نہیں کی جاتی وہ کس حد تک تنزلی کا شکار ہو سکتے ہیں، پستی کا شکار ہو سکتے ہیں. کربلا میں دونوں نمونے ہمارے پاس موجود ہیں. کچھ حسینی جانثار ہیں اور ایک بہت بڑا یزیدی لشکر ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ جہاں پر تربیت پائی جاتی ہے وہ کس مقام پر پہنچے ہیں. جو حسینی ہیں اور جن کے یہاں تربیت نہیں ہے وہ جانوروں سے بھی پست ہیں. یعنی ایسے اعمال کے اور ایسے افعال کے مرتکب ہوتے ہیں کہ جانور بھی جو ہے جس کو کرتے ہوئے شرماتے ہیں. تو یہاں پر آج ہماری گفتگو اسی حوالے سے ہوگی کہ کربلا کا جو ایک بہترین پیغام ہے اور بڑا عظیم پیغام ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی تربیت ہونی چاہیے اور انسان کی تربیت کس طریقے سے ہونی چاہیے. الحمدللہ اس موضوع پر بھی جو عظیم شخصیت ہماری ہمراہی فرما رہی ہیں اور جن کے بیانات سے ہمیں کسب فیض کرنا ہے وہ ہیں عالی جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید جمال عباس نقوی صاحب قبلہ. تو ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان سے ملاقات کرتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. قبلہ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ بہت شکر گزار ہیں، تمام تر مصروفیات کے باوجود آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید عرض کرتے ہیں اور ان ایام کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں. میں بھی ان دلخراش اور مصیبتوں کے دنوں کی عزائے مظلوم کربلا اور اصحاب باوفا امام حسین علیہ السلام کی جو مصیبت کے ایام ہیں اس کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں، ہدایت ٹی وی کے تمام خدمت گزاروں کی خدمت میں، تمام مولا کے عزاداروں کی خدمت میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں اور ہم سب مل کر پرسہ پیش کرتے ہیں، تسلیت پیش کرتے ہیں سرکار ولی عصر حضرت حجت علیہ السلام کی خدمت میں آپ کے جد امجد کی شہادت کا. اور پروردگار کی بارگاہ میں شاکر ہوں، سپاسگزار ہوں کہ اس نے توفیق کرامت فرمائی ہے کہ ہم آل محمد علیہ السلام کی معارف اور علوم الہیہ کو عام کرنے والوں کی فہرست میں اپنے کو شمار کر سکتے ہیں. اور اللہ نے یہ توفیق کرامت فرمائی ہے کہ مظلوم کربلا کے پیغام کو عام کر رہے ہیں. پروردگار ہم سب کی اس محنت کو اور کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. الہی آمین. قبلہ بہت شکریہ آپ کا. جو میں نے عرض کیا ابھی ناظرین کی خدمت میں کہ آج کی جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے، آج کا جو موضوع ہے وہ تربیت انسان ہے.
اسلام کو مکتب تربیت اور دین تربیت کہا گیا ہے، اور اسلام کے ساتھ ساتھ کربلا سے بھی جو ہمیں پیغام ملتا ہے وہ یہی ہے کہ انسان کی تربیت کتنی ضروری ہے۔ اس کے حوالے سے آپ سے گفتگو کریں گے، لیکن ابتدائی طور پر آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ جو خود موضوع ہے تربیت، اس کو ہمارے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے واضح فرمائیں کہ اس سے مراد کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد۔ یقیناً اسلام انسانی تربیت کا مذہب ہے، اور تمام انبیاء اور مرسلین کی ہدایت کا اصل ہدف اور مقصد انسان کو اس کے عروج اور کمال کے مقام تک ہدایت دینا ہے، اور ایسا تربیت پہنچانی ہے، کرنی ہے اس کی کہ وہ مقام قرب خداوندی تک پہنچ جائے۔ تخلیق کائنات سے اور آج تک اور قیامت تک بھی فقط ایک انسان ہے کہ جو تربیت کے نتیجے میں اپنے تکامل کی منزلوں کو حاصل کر رہا ہے، اور انسانی سماج اور معاشرہ روز بروز ایک نئے افق اس کے سامنے کھلتے چلے آ رہے ہیں۔ بے شک آپ نباتات اور جمادات، اسی طریقے سے حیوانوں کی دنیا میں اس کا مشاہدہ نہیں کریں گے۔ بالکل ایسا نہیں ہے کہ اگر آج سے برسوں پہلے، صدیوں پہلے ایک انداز سے درخت اگتا تھا، اس کا انداز بدل جائے، یا جی جانوروں کا رہن سہن تبدیل ہو جائے، لیکن آپ دیکھیں انسانوں کے یہاں گھروں کی بناوٹ، غذا کا استعمال، پہناوے اور وغیرہ تمام تر چیزیں، جتنا اس کا علم اور جتنی ٹیکنالوجی بڑھتی چلی جاتی ہے، انسان کا انداز زندگی بھی چینج ہوتا جاتا ہے، اور ہر روز پہلے سے بہتر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو انسان کے یہاں تکامل کے راستے فراہم ہیں، اور یعنی اللہ ہم کی کہہ سکتے ہیں کہ تمام مخلوقات کو خداوند متعال نے مکمل بنا کر بھیجا ہے، اور انسان کو مکمل بننے کے لیے بھیجا ہے۔ ہم یہ بالکل کہہ سکتے ہیں جی کہ ان وہ جو تھے، جس مقصد کے لیے تھے، ان کو اسی کے لیے بھیجا ہے، جی اور انسان کو اپنے ایسے استعداد دے کر بھیجا ہے کہ وہ بالکل خود کو کس انداز سے کہاں پہنچا سکتا ہے۔ بے شک وہ آپ نے جیسا بھی مقدماتی گفتگو میں کہا کہ ایک حیوان سے بدتر بھی بن سکتا ہے غلط راستے کے انتخاب کے بعد، جی اور فرشتوں سے بھی آگے نکل سکتا ہے، بالکل بلکہ آگے کیا نکلنا کہیں، مسجود ملائکہ ہو سکتا ہے، سبحان فرشتے اللہ اس کے بے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں۔ شک جی تو تربیت ہے کیا؟ در حقیقت انسان کو تکامل کے راستے طے کرنے کا سلیقہ۔ جی اگر ہم دیکھیں، پروردگار نے سب سے پہلے خود اپنا تعارف ایک مربی کی حیثیت سے کرایا، جی اور بارہا روز و شب میں بارہا اپنی اس صفت کی طرف متوجہ کیا ہے انسان کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ جی کیا مطلب ہے؟ کس چیز کی طرف اشارہ ہے یہ؟ یعنی ہر لمحے رب کی ضرورت ہے، پالنے والے کی ضرورت ہے، تربیت دینے والے کی ضرورت ہے۔ جی یہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے، بغیر تربیت کے انسان آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ بے شک ابھی جب مالک کی بارگاہ میں آ رہا ہے تو رب العالمین، جی جب اس کے قرب کو پہنچتے ہوئے اس کی عظمتوں کا ادراک کرنے کے بعد اس کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے تو سبحان ربی العظیم، بے شک وہاں یہ کہہ کر شناخت کرائی جا رہی ہے کہ اللہ رب العالمین ہے، جی عالمین کا پالنے والا ہے۔ لیکن اللہ سے جب انسان جڑ جاتا ہے تو معرفت کے اس اوج پر پہنچتا ہے، وہ کہتا میرا پالنے والا عظیم ہے۔ سبحان اللہ اب وہ فقط عالمین کی طرف تربیت کی نہیں، اگر میں اس کے سامنے جھک رہا ہوں، تسلیم ہو رہا ہوں،
رکوع کر رہا ہوں، تو یہ میری تربیت میرے رب نے کی ہے، میرے پالنے والے نے۔ اور اگر اس کی معرفت اور اپنے اوج و کمال اور معراج کی منزلوں کو فائز کر لیتی ہے، اور وہ پھر زمین پر اپنے وجود کی بلند ترین حصے کو اور محترم ترین حصے کو اپنے وجود کے زمین کے سپرد کر دیتا ہے اور اپنا سر سجدے میں رکھتا ہے، تو پھر اس اللہ کی کبریائی اور علوی، اس کے علو مرتبہ ہونے کا ایسا ادراک کرتا ہے کہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ بے شک۔ یہ ان باتوں کی ہم بہت سی چیزیں دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں پایا جاتا ہے کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر لمحے انسان تربیت پا رہا ہے، اور کتنا ضروری ہے کہ خود پروردگار عالم نے اپنا تعارف جو کرایا ہے، اپنی شناخت جو کرائی ہے، اپنی لوگوں کو پہچان جو بتائی ہے، ایک رب کی حیثیت سے، پالنے والے کی حیثیت سے، تربیت کرنے والے کی حیثیت سے، اور اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ انسان کو ہر لمحے تربیت کی ضرورت ہے، اور اگر وہ تربیت کے راستے کو طے کرتا رہے گا تو پھر تکامل کی منزلوں پر فائز ہو سکے گا۔ جی۔ تو میں خلاصے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تربیت اس راستے کو طے کرنا ہے کہ جو انسان کو بلندیوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ قبلہ، یہ تو آپ نے البتہ مثال کے طور پہ آپ نے کہا بھی ابھی، جو خداوند متعال کے حوالے سے آپ نے اس صفت کا تذکرہ کیا، لیکن ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اس کی اہمیت جو احادیث اور قرآن کے حوالے سے یا اسلامی تعلیمات کے حوالے سے ہمیں ملتی ہے، تربیت کی اہمیت، اس کے اوپر آپ کچھ روشنی ڈالیں۔ دیکھیں، تربیت کی اہمیت یہ ہے کہ اگر اس موضوع سے نظریں پھیر لی گئیں، جی۔ ابھی اپنے ہم ناظرین کے لیے، شائقین کے لیے، اور جو اس وقت ہمارا مخاطب ہیں، اور ابھی آپ نے بھی فرمایا، یہ پورا جو پروردگار عالم نے انتظام فرمایا ہے، جی۔ انبیاء و مرسلین کا سلسلہ جو قائم فرمایا، جو کتابیں بھیجی گئی ہیں، یہ تربیت کی اہمیت پر دلیل ہے۔ جی۔ اس لیے کہ انسان کو تمام تر وہ استعداد اور صلاحیت دی گئی ہے کہ وہ اللہ سے نزدیک ہو سکتا ہے، صفات الہیہ کا مظہر ہو سکتا ہے، بے شک۔ اور اس میں بہترین جو صفت ہے وہ اس کا صاحب عقل ہونا ہے۔ جی۔ لیکن کبھی کبھی اپنے جہالت کے راستوں کی بنیاد پر آدمی بے عقلی کو عقل سمجھنے لگتا ہے، تو پھر نمونہ اور آئیڈیل کے طور پر رسولوں کو، پیغمبروں کو، لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، جی۔ تمہارے لیے بہترین نمونہ رسول اللہ ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہا گیا کہ حضرت ابراہیم آپ سب کے لیے نمونہ ہے۔ ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے کہا ہے کہ ہمارے لیے سب جو نمونہ ہے وہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہیں۔ اور جو ہم ذکر کر رہے ہیں کربلا، جی۔ جس کے تذکرے کو ہم عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مولا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ لکم فی اسوہ، جی۔ میرے اندر تمہارے لیے نمونہ عمل اور ایک چیز پائی جاتی ہے۔ تو یہ اشارے کس بات کی طرف ہیں؟ اس چیز کی طرف ہیں کہ ترقی اور تکامل کی منزلوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں ایک آئیڈیل کی تلاش کرنی ہوگی، اور ہمیں کسی کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ عمل بنانا ہوگا۔ قرآن اور احادیث میں جو ہم تربیت کی اہمیت کا ادراک کر سکتے ہیں، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے مبعوث ہوں تاکہ مکارم اخلاق کی تکمیل کروں۔ جی۔ یا قرآن مجید میں جگہ جگہ ہمیں ایسی آیات ملیں گی، یہاں تک کہ سورہ والشمس میں 10، 11، 9، 10 قسموں کے بعد خداوند عالم فرما رہا ہے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، کہ جس نے اللہ نے صحیح اور غلط، سچے اور ناغلط، اور غلط اور اچھے اور جھوٹے، اچھے اور برے تمام راستوں کی رہنمائی کر دی ہے۔ اب جو جس راستے کو اپنائے گا، اچھے راستے کو اپناتا ہے تو کامیاب ہو جائے گا، اور برے راستے کو اپناتا ہے تو وہ ناکامیوں کی منزل پر آئے گا۔
یہ سارے اشارے اس بات کی طرف ہیں کہ انسان کو ہر وقت تربیت کرنا چاہیے. یا خود ایک انسان کے لیے اکثر ائمہ اہل بیت سے یہ بات آئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث گرامی ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ 7 سال کا جب بچہ ہے تو وہ تمہارے لیے بادشاہ کی حیثیت سے رکھتا ہے، پہلے سال سے لے کر اور 7 سال تک، اور 7 سال سے لے کے 14 تک وہ تمہارا غلام، اور 14 سال کی عمر سے لے کے اور 21 سال تک وہ وزیر ہے. یعنی مشیر کی حیثیت رکھتا ہے. جی جی جی. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی 7 سے 14 تک جو ہے اس کی تربیت کا اصل مرحلہ ہے. نہیں 7 سے 14 نہیں، جی. یعنی پہلے سال سے لے کے 21 سال تک آپ کو اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا ہے. جی بالکل. ہم نے اس کو کیسا خلق کیا ہے، وہ بادشاہ ہے، یعنی اس کو اس طریقے سے گائیڈ کرنا ہے آپ کو کہ وہ جو چاہتا ہے اس کی آرزویں پوری ہوں. وہ ہر چیز کہے گا، یہ چاہیے وہ چاہیے، جو بادشاہ کا کام کیا تھا، آرڈر، حکم کرنا. بالکل. یہاں آپ اس کو زیادہ زد و کوب نہ کریں اور اس کی اس حیثیت کا گلا نہ گھوٹیں، ورنہ بچہ پھر مزمحل ہو جائے گا. اور 7 سال سے لے کے 14 سال کے بعد آپ کا غلام، یعنی آپ اپنی بات منوانے کی پوزیشن میں رہیں، اس کو اپنا مطیع بنائیں. یہاں اگر لاپرواہی کی گئی تو پھر بڑا بن کے بہکانا رہ سکتا ہے. بالکل. وہ بس یعنی اپنی وہاں منمانی اگر آپ نے اس کی بات نہیں مانی، اس کی نہیں مانی اور اس کے ان احساسات اور اس جذبات کا گلا گھونٹ دیا تو غلط یعنی روش پہ چلا جائے گا. وہ اگر اس عمر میں آپ نے اس کو بالکل آزاد چھوڑ دیا اور اس پر کنٹرول نہیں کیا تو پھر اس کے بعد کیا مطلب ہے، 14 سال میں گویا اس کی عقل، اس کی فکر، اس کا شعور اتنا بلند ہو گیا ہے کہ آپ اپنے گھریلو تمام تر معاملات میں اس سے مشورہ لیں. کیوں کہا وزیر کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے وزیر؟ جب کوئی حکومت ہوتی ہے، جب کوئی بادشاہ ہوتا ہے تو حکم بادشاہ دیتا ہے، لیکن فکر وزیر کی ہوتی ہے، تمام کام جی. وزیر. اچھا، پھر ہم لوگ ایسا سمجھتے تھے جب بچے تھے کہ ایک بادشاہ اور ایک وزیر. آج کی مثال ہم سمجھانے کے لیے، جیسے اپنے ملک میں جی. ایک پردھان منتری چن لیا جاتا ہے اور ہوتا ہے، لیکن پھر وہ ہر شعبے سے متعلق وزیر الگ ہوتا ہے. ریلوے کا وزیر، پڑھائی کا وزیر، کھیتی کا وزیر وغیرہ. کیا مطلب ہے؟ یعنی کام تو بادشاہ کو کرنا ہے، حکم تو بادشاہ کو اور حاکم کو دینا ہے، فیصلہ اس کو کرنا ہے، لیکن جس شعبے سے متعلق ہے اس کے بارے میں صحیح اور غلط معلومات رکھنے کے بعد اچھا مشورہ اس وزیر کو پیش کرنا ہے. یعنی ساری باتیں اس کو طے کرنے کے بعد بات کرنا ہے. تو اب یہاں ہمیں ایک گھر بنانا ہے، تو ہم یہ نہیں سوچیں یہ 14 سال کا چھوٹا بچہ اس سے کیا پوچھے گا. اس سے پوچھے بھائی بتائیے کہ مثلا کیسے گھر بنایا جائے، نقشہ کیا ہونا چاہیے، رنگ کون سا لگایا جائے، دروازے کیسے ہونے چاہیے، ٹنکی کیسی ہونی چاہیے، کھانا کیا بننا چاہیے، پروگرام ہو رہا ہے، اچھا کہاں پروگرام ہم رکھیں، مجلس ہے تو اچھا کسے ہم بلائیں، مرثیہ ہے اچھا کون سا مرثیہ پڑھیں. زندگی کے ہر چیز میں جب ہم 14 سال سے 21 سال تک اپنے بچے کو انوالو کرتے ہیں، اس سے رائے لیتے ہیں اور اس کے فیصلوں کی رعایت کرتے ہیں، تو اس کے اندر شخصیت پیدا ہوتی ہے. بالکل. خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے اس کے اندر، خود اعتماد. اور خصوصیت کے ساتھ جب ہم ان باتوں کا خیال رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 21 سال کے بعد پھر آپ بچے کو چھوڑ دیں، اب اس کے ساتھ آپ کچھ نہ کریں. یعنی جیسی آپ نے تربیت کی ہے اس کے رزلٹ دیکھیں، نتیجے دیکھیں. آپ نے پوچھا اسلام میں اس کی کیا اہمیت ہے تربیت کی، مجھے تھوڑا سا وقت زیادہ آپ کا لینا پڑا. یعنی گویا بچے کی ولادت سے لے کر 21 سال تک آپ کو کام کرنا ہے. جی بالکل. ماں باپ کون ہے؟ جب ان کے لیے پروردگار عالم دعا کرواتا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، بے شک ان کے لیے ان پر رحمت نازل فرما جنہوں نے عالم صغر میں میری تربیت کی. کیا مطلب؟ یہ خالق بھی ہیں، تمہارے پیدا کرنے والے بھی ہیں، ماں باپ بھی ہیں اور تمہاری تربیت کرنے والے ہیں. اس کی اتنی اہمیت ہے کہ بھئی
ان برسوں میں تمہیں اس کی ساخت پر توجہ کرنی، یہاں تک کہ بچوں کی تربیت کے سلسلے سے ولادت سے پہلے بھی، بے شک، فقط ان کے دنیا میں آنے کے بعد نہیں، بلکہ پہلے سے اس کی فکر میں بس رہنا ہے۔ اوقات بعض روایت میں ملتا ہے کہ اپنے شریک حیات کا انتخاب گویا اپنے بچوں کے ماں باپ کی حیثیت سے کریں۔ جی، یعنی جب یہ دو جوان آپس میں شادی بیاہ کے مرحلے میں آنا چاہتے ہیں، ان کو کیسی نسل درکار ہے جی، وہ ابھی سے طے ہونا ہے۔ بالکل۔ اور وہ حدیث ہے نا، سعید فی بطن امہ، السعید سعید فی بطن امہ والشقی شقی فی بطن امہ۔ اس کا مطلب یہی ہے، بالکل، یعنی ہم اس بچے کو کسی قالب میں ڈھال سکتے ہیں، جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ہر مولود جو ہے فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یہ اس کے والدین ہیں، یوحدان ہی وینصران ہے ویمجسان ہے، کہ اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں، یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی۔ یعنی یہ تو مثالیں ہیں، مطلب یہ ہے کہ جس فکر اور خیال اور جس تربیت کے حامل والدین اور تربیت کرنے والے افراد کی بزم میں اور ان کے حلقے میں یہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اس جیسا وہ بن جاتا ہے۔ تو تربیت کی اہمیت اتنی ہے کہ جو بچہ ان والدین یا ان مربیوں کے ہاتھوں میں دیا گیا تھا، جی، یہ جب کسی قابل بننے کی اس کی عمر آئے گی تو یہ ان کی تربیت کا نتیجہ ہوگی۔ بالکل صحیح فرمایا۔ اگر یہاں پر ہم نے تھوڑا سا لاپرواہی کی جی جی، تو اس تربیت کے اثرات وہاں دکھیں گے۔ یہاں پر ہم نے زحمت اٹھائی اور یعنی ہم نے ایک بہترین نسل قوم کے حوالے کی تو اس کے ہم فائدے دیکھیں گے۔ تو اسلام نے تربیت کو بہت اہمیت دی ہے۔ قرآن کی نظر میں تربیت ہی ایک کلیدی نقطہ ہے، اور پورا مکتب اسلام، مکتب قرآن، یہ پورا مکتب انسان سازی ہے تو ان کی تربیت کے لیے۔ اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کتاب تربیت۔ بے شک، بالکل صحیح فرمایا قبلہ آپ نے کہ بالکل اگر ابتدائی طور پہ ہم نے کوتاہی کر دی تو ایک مثال دی جاتی ہے نا ہمارے یہاں البتہ کہ خشت اول چون نہد معمار کج تاثر ایامی روت دیوار کج۔ دیوار کا اگر ابتدا میں وہ 21 سال کے ایام میں اس پیریڈ میں اگر ہم نے کوتاہی کی تو پھر پوری زندگی اس کا نقصان ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ قبلہ جو مارکے اگر کربلا، کوتاہی کی ورنہ ہاں بالکل صحیح اس کا برعکس یہی ہے، اس کا مفہوم یہی ہے کہ اگر ہم نے اس کو محکم کی ہے، بنیاد اور کو اچھا رکھا۔ ایسی دوسری چیزوں میں ہم جیسی کھیتی بوتے ہیں ویسے ہی فصل کاٹتے صحیح ہیں۔ فرمایا۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اصل موضوع ہمارا جو ہے وہ کربلا ہے۔ خود کربلا میں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ دونوں طرف جو ہے وہ تربیت ہی کے نتائج ہیں۔ جی جی، ادھر جو ہے وہ ان کی بری تربیت، جی جی، ادھر جو ہے وہ اچھی تربیت کے کرے۔ جی، اس کی بھی تھوڑی وضاحت فرما دیجیے۔ دیکھیں یزید جو اتنا گھناؤنا اور اس نے اتنی خباثت آمیز معصیت کی ہے جی اور خود یہ نام لعنت بن گیا ہے، نہ صرف یہ کہ یہ لعنت اللہ کی لعنت اور اللہ کے نیک بندوں کی لعنت اس پر، یہ خود نام ہی لعنت ہے، یہ کردار، یہ وجود لعنت ہے۔ یہ ایسا کیسے بنا؟ اتنی بڑی لعنت ہے کہ اگر کسی جانور کو کہہ دیا جائے تو روز محشر وہ بھی دامنگیر ہو جائے گا کہ میں نے کیا کیا تھا جو تم نے مجھے جو ہے اس نام سے خطاب کیا۔ جی جی، تو وہ خود اس کی تربیت ایسی جگہ ہوئی ہے کہ جہاں شراب خواری، زنا کاری، جہاں آپ یہ دیکھیں زیاد ابن ابی مثلا کیا ہے، یعنی اس کی ماں ایسی خطا کار تھی کہ ہر کسی کے ساتھ سو جایا کرتی تھی، مشہور تھی۔ اللہ اکبر۔ تو ابو سفیان نے بھی اس پر اپنا دعویٰ کیا تھا اور معاویہ نے اس کو اپنا بھائی سمجھا اور اس کو اپنا بھائی کہتا تھا اس وجہ سے۔ اور عبید اللہ ابن زیاد جو کربلا یعنی کوفے کا گورنر بنایا گیا اور جس کے اس میں مولا کا قتل ہوا ہے، یعنی گویا اسی بد تربیتی کا نتیجہ۔ تو ایسے یزید، اس کا دادا کون، باپ کون، ماں، اور یہ سب یہودی ماحول میں اس نے تربیت پائی۔ بالکل فتن و فساد، لہو و لعب، مولا نے جیسا فرمایا قاتل النفس المحترمہ، جی، شارب الخمر۔
تو یہ اس کی بدتربیتی کا نتیجہ تھا جو آج یہ پہنچا۔ کربلا کے جو کہاں ہم خراب کرداروں پر گفتگو کرنے لگے، کربلا کے جو حسین کردار ہیں، کربلا کے جو مائناز رول ہیں، کربلا کے جو انسانیت کے فخر و مباحت کے مناظر اور وہ اس اوج پر پہنچے ہوئے جو کریکٹر اور کردار ہیں جنہوں نے انسانیت کو سرخرو کیا ہے اور جنہوں نے انسانیت اور آدمیت کی معراج دکھائی ہے، وہ نمونوں کے ہاں بھی آپ دیکھیں۔ خود حضرت ابوالفضل العباس علیہ السلام، جی آپ کی والدہ ماجدہ جناب ام المؤمنین جب شہزادی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بیت الشرف میں آئی ہیں، یہ میں نے اس لیے کہا کہ یہ وہ گھر ہے علی کا علیہ السلام جو پہلے اس میں خاتون خانہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا ہے، تو جب آتی ہیں اور حسنین علیہم السلام آپ کو ماں کہہ کر خطاب کرتے ہیں، تو ان کا فرمان کیا ہے؟ شہزادوں میں تو کنیز اور خادمہ، اور آپ کی خادمہ بن کر آئی ہوں، مجھے ماں نہ کہو۔ اللہ اکبر، ماں ہے، ماں ہے، چونکہ امیر المومنین جیسے باپ کی زوجہ ہیں تو ماں ہے حسنین کے علیہم السلام کی، یقیناً ماں ہے، لیکن ایسی بلند کردار ماں ہے، ایسی عظمتوں کی مالک کہ جو عرفان امامت بھی رکھتی ہے، اپنی بھی منزل پہچانتی ہے اور بچوں فاطمہ کے اولاد کی منزل پہچانتی ہے۔ اور جب یہ عزت و احترام ہے تو جو بیٹا ان کے وطن مطہر سے اور ان کی آغوش عصمت طہارت میں اور اس میں تربیت پاتا ہے، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، کیسا بچہ ہوتا ہے کہ بھائی ہونے کے باوجود کبھی بھی بھائی نہیں کہتے، آقا اور مولا کہتے ہیں۔ بالکل، تو تربیت کا نتیجہ ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، یعنی یہ تو اخلاقی تربیت کا نمونہ تھا۔ خود کربلا کا جو معرکہ ہے، کربلا کی جو تاریخ ہے، وہ بھی یعنی باقاعدہ یعنی یہ حالات اس کی تربیت کی گئی ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا جب آخری وقت ہے اور وصیت کے موقع پر آپ ایک تعویذ جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اپنے بیٹے، چھوٹا بچہ ہے ابھی، کم سن 1 2 3 سال کی عمر ہے، تو آپ ان کے شانے پر باندھتے ہیں اور جناب ام فروہ سے کہتے ہیں جب بھی کوئی مشکل کی گھڑی ہو تو اس کو پڑھ کر کھول لیجیے گا، جس کا سہارا لے کر میدان کربلا میں اجازت ملتی ہے، اجازت ملتی ہے جناب قاسم علیہ السلام کو۔ تو اس میں کیا لکھا تھا؟ کیا ہے اس میں یہی تو ہے کہ میری طرف سے آپ پر قربان ہونے کے لیے۔ تو باقاعدہ کربلا کے لیے افراد تیار کیے جا رہے ہیں۔ بے شک، امام علی علیہ السلام اپنے بھائی عقیل سے کہتے ہیں کہ مجھے ایسے خانوادے کا پتہ بتاؤ جس سے بہادر بیٹا پیدا ہو، تاکہ فرزند رسول کی کر لو مدد کر سکے۔ امام حسن مجتبیٰ یہ کام کرتے ہیں، امام حسین علیہ السلام، یعنی ایک تربیت کی جا رہی ہے، یہ ایک پورا انتظام ہو رہا ہے کربلا بنانے کے لیے۔ بے شک، تو ایک اچھی تربیت اور ایک اچھی سوچ اور ایک اچھے لائے عمل کا نتیجہ ہے خود کربلا۔ بے شک، بالکل، کہ یہ حسین مناظر، جہاں دوسری طرف جو دشمن ہیں وہ جو دل خراش وہاں کے حالات ہیں، ایسے مصائب ہیں اور ایسی مشکلات ہیں اور ایسی انسانیت سوز جو حرکتیں ہیں، وہاں پہ بھی ان کی غلط تربیتوں کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ امام حسین علیہ السلام آپ نے کیا فرمایا؟ جب فرزند رسول نے سب کو سمجھایا بجھایا، ان کو اپنا تعارف کرایا، کیا تمہیں میری جان کہ تم کیوں دشمن بنے ہو؟ میں نے کون سا حلال محمدی کو حرام کیا ہے، حرام محمدی کو حلال کیا ہے، یعنی جو ہو سکتا تھا، کیا تم مجھے پہچانتے ہو یا نہیں پہچانتے ہو؟ ایسا تو نہیں کہ
تمہیں نہیں پتہ ہے، رسول اللہ کا نام سنا، میں رسول اللہ کا نواسا ہوں، اور مجھے اپنے کاندھوں پر رسول اللہ بیٹھایا کرتے تھے، میں ان کے آغوش کا سوار ہوں، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا، یہ اپنا پورا تعارف سب کرانے کے بعد لوگوں پر اثر نہیں جب مجھے تھا، تو آپ نے ایک جملہ کہا جو میں بتانا چاہتا ہوں تربیت کے حوالے سے، کہ کربلا یعنی اچھی اور بری تربیت کا نتیجہ ہے، برے لوگ ان کی بری تربیت اور بری راہ روش کا نتیجہ، اور اچھے لوگ، اچھے کردار، کریکٹر، اچھے لوگوں کی تربیت ہوئے کا نتیجہ۔ تو مولا امام نے حسین علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ واللہ قد ملئت بطونکم من مال الحرام، تمہارے شکم، تمہارے پیٹ مال حرام سے پر ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی جب جن والدین نے، جن لوگوں نے اس کی فکر نہیں کی ہے، یہ نہیں دیکھا ہے کہ کیا کھانا ہے، کہاں سے کھانا ہے، یعنی وہ تربیت اچھی نہیں ہوئی ہے، اچھی نہیں تربیت ہوئی ہے، تو پھر اس کا رزلٹ ہی نکلتا ہے۔ بالکل صحیح فرمایا قبلہ۔ آپ سے ہم کربلا کے جو تربیتی نمونے ہیں ان کے بارے میں جاننا چاہیں گے کہ ہم کس کس طریقے سے اپنے لیے ان کو مثلاً آئیڈیل بنا سکتے ہیں، کس طرح سے کربلا ہماری تربیت کرتی ہے۔ ہر طرح کی جو اخلاقی تربیت کے نمونے میں، شجاعت کا نمونہ ہمیں ملتا ہے، جی وفاداری کے نمونے ملتے ہیں، مہمان نوازی کے نمونے ملتے ہیں، میں تھوڑا منفی بھی، غداریوں کے نمونے ملتے ہیں، جی مہمان کی بے احترامی کے نمونے ملتے ہیں۔ کوفے میں مہمان بلایا ہے بالکل اور مہمان کو ایسے چھوڑ دیا ہے۔ مہمان نوازی کے نمونے ملتے ہیں۔ کوفے کے وہ افراد اعلیٰ ترین ہیں جنہوں نے مہمان کو اپنے گھر پہ رکھا ہے۔ وہ طاع کا کردار بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ جنہوں نے جیسے ہی مولا کا نام سنا تو اپنے گھر میں جگہ دی اور بالکل گھر کے دروازوں کو کھول دیا۔ تو دونوں نمونے یہاں بھی ملتے ہیں۔ شجاعت کے ایسے نمونے ملتے ہیں کہ دشمن کو تحقیق کر دیا، اس سے اہم ترین شجاعت کا نمونہ یہ ہے، اور جرأت کا، کہ جس کو میں شجاعت بھی کہہ سکتا ہوں، ایثار و فداکاری بھی کہہ سکتا ہوں، کہ اپنے بچوں اور اپنا اعزا قارب کا خیال رکھے بغیر دشمن کے لشکر کو بھی پانی پلا دیا ہے۔ بے شک۔ اور ظلم و ستم کا یہ نمونہ بھی ملتا ہے دوسری طرف سے، کہ اس وقت کے سب سے بہترین انسانوں پر اللہ کی وہ نعمت جو سب کے لیے فری ہے، پانی، اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ تربیت کے اعلیٰ نمونے ملتے ہیں کہ جب یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ اب کچھ ہی گھنٹے رہ گئے ہیں، تو سب سے زیادہ آرزو یہ ہے کہ اب جتنی اللہ کی عبادت ہو سکے، جتنا اس سے مناجات ہو سکے، پوری رات نماز، عبادت، مناجات، قرأت قرآن، بلکہ قرآن سے انس اور مانوسیت کی ہمیں وہ مثال ملتی ہے کربلا میں، کہ اگر دشمن سر اور گردن میں جدائی بھی کر دیتا ہے تو سر نوک نیزہ پر اللہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ بے شک۔ کربلا میں ہمیں وفاداری، جانثاری کے نمونے ملتے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی جان جب اللہ کی بارگاہ میں قربان کر دی ہے، مگر وہ جذبے اتنے زندہ ہیں کہ جب زمانے کا امام ایک بار پھر آواز بلند کرتا ہے تو سر کٹے جنازے زمین کربلا پر لرزہ بر اندام ہوتے ہیں، اور وہاں سے آواز آتی ہے کہ مولا ہمیں موت نے مجبور کر دیا ہے، ورنہ ہم آپ پر پھر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ 70 بار اگر ہمیں زندگی دی جائے تو یہ جان آپ پر قربان ہے۔ کربلا میں اسلامی احکام کی پاسداری، یہ سب تربیت کے نمونے ہیں، کہ نمونہ یہ ملتا ہے کہ جب جان کو خطرہ ہے، خیام میں آگ لگ چکے ہیں، جان جا سکتی ہے، وہاں پر بھی خیمے سے باہر جانے میں حکم الہی کی جستجو اور تلاش کے لیے بی بی مولا کا شانہ ہلا کے پوچھتی ہیں کہ ہم جل کے مر جائیں یا بے پردہ خیمے سے باہر نکل آئیں۔ یہ احکام الہی ہے کہ اپنے مد نظر عظمت کو بیان کر رہا ہے۔ کربلا نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ شجاعت فقط دشمن یعنی
کا سر کاٹنا نہیں ہے، بلکہ اگر وقت پڑ جائے تو دین بچانے کے لیے اپنا سر قلم کر دینے کا، اپنا سر کے قربان کرنا ہے، بے شک، کرنا۔ کربلا یہ سکھاتی ہے کہ اور بتاتی ہے، اور یہ تربیتی نمونے ہمارے لیے ہمارے سامنے پیش کرتی ہے کہ ایسا دشمن جس کی وجہ سے آپ سارے مصائب اور مشکلات کا شکار ہیں، لیکن اگر اس کو اپنے عمل پر پشیمانی ہو جائے تو اس کو اتنی خندہ نزدیک کر لیا پیشانی جائے، کے ساتھ اللہ اکبر، اس کے عذر کو اور معافی کو قبول کریں کہ اس کو احساس شرمندگی نہ ہو۔ سبحان اللہ، بے شک، یہ اعلیٰ تربیت کے نمونے ہیں۔ جملے کس کے، تکلیف پہنچا کے، طنز کر کے بات کو ماننا، یہ الگ ہے۔ یہ اخلاق کے تربیت کے کتنے اعلیٰ نمونے ہیں یہ۔ بے شک، سبحان اللہ، اس موقع پہ بھی مہمان آنے کے بعد اگر کوئی فرمائش کرے جی، کہ سب سے پہلا ظلم میں نے کیا ہے تو سب سے پہلے بھی میں قربانی، تو اتنا کریم یہ دربار ہے کہ اگر تمہاری مرضی اسی میں تو جاؤ۔ بے شک، بالکل، کربلا میں تربیت کے بے پناہ نمونے پائے جاتے ہیں، شجاعت، وفاداری، عزت نفس۔ بالکل، جتنے بھی تمام اقدار انسانی جو ہیں وہ وہاں پہ ہمیں اس کے نمونے ملتے ہیں۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آج کی تاریخ جو ہے ہمارے یہاں، وہ حضرت علی اکبر، اکثر مقامات پر حضرت علی اکبر جو ہم شکل پیغمبر ہیں ان سے علیہ السلام، ان سے منسوب ہے، ان کے حوالے سے آپ کچھ تربیت کے حوالے سے بیان فرمائیے۔ جناب علی اکبر علیہ السلام کے سلسلے سے بس یہ ایک جملہ ہی کافی ہے کہ مولا امام حسین علیہ السلام نے بحیثیت باپ، اور آپ کی والدہ ماجدہ بھی، اور اسی طریقے سے آپ کی پھوپھی جناب زینب سلام اللہ علیہ نے آپ کی ایسی تربیت کی ہے، ایسا سنوارا ہے، ایسا بنایا ہے کہ خود معصوم امام علیہ السلام جب بھی مولا امام حسین کو اگر ہم بھی آج یاد کرتے ہیں جی، تو کس انداز سے یاد کرتے ہیں کہ جب بھی مولا کو سلام بھیجتے ہیں تو اس میں وعلی علی بن الحسین کہتے ہیں۔ خود امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اکبر کے لیے جو کلمات استعمال کیے ہیں کہ اب پروردگار تو گواہ رہنا کہ میں اس کو بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے رسول کا مشابہ ہے۔ بے شک، بہت بڑی بات، بہت بڑی بات۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ ہم شکل مصطفیٰ نہ رہے، مصطفیٰ رہے، اکبر جو اپنے جسم کا سایہ سمیٹ لے۔ واہ، یعنی یہ مقام ہے تربیت حسینی کا۔ تو مولا نے اپنے بیٹے کو، اپنے فرزند کو وہ تربیت کی کہ آپ کے وجود میں رسول اللہ کے وجود کا احساس کرتے، اللہ، اپنے مالک سے مناجات کرتے ہیں میرے مولا۔ دیکھیں شہزادہ کا ذکر آیا ہے، تربیت کے حوالے سے تو بس میں ایک ہی جملہ کہوں، پھر آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ جب آپ نے نام لیا ہے اور آج کی تاریخ میں اکثر مقامات پر اس کرنل جوان شہید کا تذکرہ کیا جاتا ہے جس کی شہادت تمام اہل حرم کے لیے بہت دلخراش تھی، تو بس یہی ایک جملہ کافی ہے ان کے لیے تو آپ کی تربیت کے حوالے سے کہ آپ شبیہ پیغمبر ہیں اور اسوہ ہیں سب کے لیے۔ یہ قابل غور بات ہے کہ امام یہ فرما رہے ہیں مناجات کے موقع پر جب آپ کو رخصت کر رہے ہیں کہ پروردگار جب بھی ہمارا دل چاہتا تھا کہ ہم رسول اللہ کو دیکھیں تو علی اکبر کو دیکھ لیتے، جبکہ خود امام حسن مجتبی اور امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ دونوں رسول اللہ سے مشابہ تھے، بے شک، جسمانی اعتبار سے بھی آپ دونوں رسول اللہ سے مشابہ تھے۔ تو جس کو خود شبیہ رسول کہے، اور سیرت میں، فقط صورت میں نہیں، سیرت میں یہ انتہائی اہم بات ہے، سیرت میں منطقاً، رفتار میں، گفتار میں، سیرت میں، سب میں رسول اللہ کے تو یہ تربیت کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں۔ میں جملے دو چار بس کہنا چاہتا اور ہوں۔ ادھر کی تربیت بھی یہ کہ سامنے رسول کو دیکھتے ہوئے بھی وار کیا جا رہا ہے۔
یہ ان کی تربیت، یہ ان کی بد تربیتی اور بے تربیتی کا نتیجہ ہے. تو میں بس ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جب اصحاب و انصار کام آ گئے اور بنی ہاشم رہ جاتے ہیں، جی تو مقاتل نے لکھا ہے شہزادہ علی اکبر کی طرف مولا متوجہ ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں قدم یا بنیا، میرے لال بسم اللہ. بسم اللہ. شہزادے بہت خوش ہوئے کہ یہ منزل تو بڑی مشکل تھی. صبح سے آپ نے دیکھا ہے نا، کوئی بھی شہید یعنی شہادت تک بھی مولا نے تمام شہداء کے ساتھ بھی، جیسے کربلا سے پہلے بھی یہ کوشش کی ہے مولا نے کہ تم اپنی جان بچا لو. شب عاشور بھی کیا کہا تھا تمام اصحاب سے کہ صرف میری جان کے دشمن ہیں، ان کو تم سے کوئی مطلب نہیں ہے، اور اگر تم میرا ساتھ اس لیے دینا چاہتے ہو تاکہ تمہارا دین خطرے میں نہ پڑے اور اللہ کے ہاں تمہارے مقام منزلت وہ نہ ہو، تمہارا ایمان ہاتھوں سے چل جائے، تو میں تمہاری جنتوں کی ضمانت کرتا ہوں. اللہ اکبر. بے شک. یعنی اگر تمہیں اپنے دین، اپنے مذہب، اپنے ایمان، اللہ کے ہاں مقام و منزلت کا بھی خطرہ ہے، تو گویا دیکھ رہے تھے زین العابدین اکبر کہ کس طریقے سے امام سب کی جان بچانے کی فکر میں ہے. تو یہ مرحلہ کتنا مشکل، اور روزہ عاشور بھی ایک جب آتا تھا تو بڑی مشکل ہوتی تھی امام علیہ السلام سے ذات لینا. لیکن شہزادے علی اکبر کو خود مولا کہتے ہیں قدم یا بنیا. شہزادے تو بڑے خوش ہوئے اور ایک دم سے تیار ہو کے سج کے اور میدان میں جانا چاہتے ہیں. کہا کدھر؟ کہا آپ نے تو کہا ایک دم کہ اپنی ماں اور پھوپھی اور بہنوں سے رخصت نہیں ہوں گے. یہ مرحلہ بہت سخت تھا شہزادے، اللہ اکبر. بڑا سخت تھا. بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے پاس آتے ہیں، اور آنے کے بعد پھوپھی اماں، جی کہو میرے بیٹا، میرے لال کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہا تھوڑا آپ کے آغوش میں لیٹنا چاہتا ہوں. آغوش میں سر رکھ دیا. پھوپھی ہے، پالنے والی ہے، گیسوں کو سہلانا شروع کیا. کیا چاہیے؟ کچھ تو بات ہے. کہ بس ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ افضل ہیں یا دادی فاطمہ؟ بی بی زینب نے ایک دم سے آپ لرز گئیں. میرے لال یہ کون سا سوال کر لیا تم نے؟ وہ بھی تم پوچھ رہے ہو؟ کہاں فاطمہ، کہاں میں؟ جی. کہا اگر کل دادی فاطمہ نے یہ روز محشر پوچھ لیا کہ میرے لال پہ وقت پڑا تھا اور تمہارا لال موجود تھا، کہا بیٹا جاؤ، تمہیں اجازت دی. بے شک. اللہ. کس انداز سے شہزادے علی اکبر نے اپنے اجازت مانگی ہے، لیکن ماں سے، بہنوں سے، دوسرا اعزہ قارب سے رخصت ہو کے جانا چاہتے ہیں. پھر بھی سب کو منا لیا جناب علی اکبر نے. اس کے بعد بھی جب رخصت ہونا چاہتے ہیں تو مقتل یہ لکھتا ہے کہ جب شہزادے علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں تو کوئی شانے سے، کوئی پیران کو دامن سے اور ایسے روک لیتا ہے کہ آپ نکلتے ہیں، بیویاں کھینچ لیتی. آپ نکلنا چاہتے ہیں، بیویاں ان کو کھینچ لیتی. 7 مرتبہ خیمے کا پردہ کبھی اٹھتا ہے اور کبھی گر جاتا ہے. اور راوی لکھتا ہے کہ جب یہ خیمے سے نکل رہے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کسی جوان کا جنازہ. بیوی سے رخصت ہو گئی، مولا نے سجایا، شہزادے علی اکبر گئے میدان میں، رن کیے، جنگ کی، جہاد کی، واپس آئے، پھر پلٹ کر گئے. اور جب آپ نے برچی کھائی ہے اور کہا وعلیک السلام یا اللہ اکبر. تو امام حسین علیہ السلام کے سامنے کچھ نہیں تھا. جی. تاریخ کربلا لکھتی ہے کہ آپ کی نگاہوں کے سامنے زمین کربلا دھواں ہو گئی جی. اور آپ کو کچھ سجائی نہیں دے رہا، کچھ دکھائی نہیں دے رہا. آپ کہتے بیٹا آواز بتاؤ کدھر ہو. گرتے پڑتے آواز کے سہارے مولا پہنچ جاتے ہیں شہزادے کے سرہانے. کہا بیٹا آپ کرا رہے ہیں؟ کہا نہیں بابا کچھ نہیں. اب جو آپ نے دیکھا کہ سینے میں انی ہے تو یہ ایک عظیم امتحان کی منزل سے مولا امام حسین علیہ السلام گزرے. یہ ایسا وقت کسی باپ کو، بوڑھے باپ کو، جوان بیٹے کا ایسا مرحلہ. انی کو نکالا ہے اور
علی اکبر نے آخری حج کی لی. اللہ اکبر. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللہ بہت شکریہ. خداوند متعالی آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. انشاءاللہ ہم سب کو امام حسین علیہ السلام کے عزاداروں میں قرار دے. بہت شکریہ قبلہ. اجازت چاہتے ہیں آپ سے یہیں پر. سلامت رہیں. ناظرین آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں. پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہے. بہت سخت غم ہے حضرت علی اکبر علیہ السلام کا. جیسا بھی ہمارے مہمان فرما رہے تھے کہ اہل بیت کے اوپر سب سے زیادہ شاق جو تھا وہ یہ غم تھا. اس کا ایک نمونہ میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں اور اپنی گفتگو کو ختم کروں. امام حسین علیہ السلام نے جب حضرت علی اکبر کو بھیجا ہے تو واقعی اتنا سخت تھا امام کے لیے کہ ایک مرتبہ تو خدا کی بارگاہ میں کہا کہ خدایا تو گواہ رہنا، میں اس کو بھیج رہا ہوں کہ جو شکل میں، صورت میں، اخلاق میں، رفتار میں، کردار میں، گفتار میں، ہر چیز میں تیرے رسول کے مشابہ. اور دوسرا جملہ پسر سعد کو کہا، عجیب جملہ کہا، یہ ابن سعد قطع اللہ رحمک، ابن سعد خدا تیری نسل منقطع کر دے. تو نے میرے اکبر کو بھی مجھ سے لے لیا. اس لیے کہ اکبر ہم شکل پیغمبر ہے. کتنی دعاؤں کا نتیجہ تھا علی اکبر. امام حسین علیہ السلام نے دعا کر کر کے جب اپنے نانا کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے تو اس وقت علی اکبر کا دیدار کیا کرتے تھے. علی اکبر کی زیارت کر کے امام حسین یہ محسوس کرتے تھے کہ میں نے اپنے نانا کی زیارت کر لی. خداوند متعالی آپ حضرات کی عزاداری کو قبول فرمائے. انشاءاللہ آپ کو حضرت علی اکبر کے حقیقی عزاداروں میں قرار دے. یہیں پر آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. فی امان اللہ. آج کی رات تجھے گودی میں سلا لوں میرے اصغر آجا. آج کی رات تجھے گودی میں سلا لوں میرے اصغر آجا. لوری ارمانوں سے بھرپور سنا لوں میرے اصغر آجا. آج کی رات تجھے گودی میں تیر کے آگے میرے لال تجھے ہونا ہے. دیکھ کر تیری ہنسی ظلم نے بھی رونا ہے. جو طریقے ہیں لڑائی کے سکھا لوں میرے اصغر آجا. آج کی رات تجھے گودی میں پہلے اللہ کا میں شکر بجا لاؤں گی. دیکھ کر خون تیرا لال میں مر جاؤں گی. میں تجھے موت کی ہچکی سے بچا لوں میرے اصغر آجا.
آج کی رات تجھے گودی میں، تجھ کو ایک بار دفن بابا تیرے کر دیں گے، پھر تجھے نیز سقیفہ کے وہاں ڈھونڈیں گے، دشت کی گرم ہواؤں سے بچا لوں، میرے اصغر آجا، آج کی رات تجھے گودی میں، تیری معصوم سکینہ کو پلا کے پانی، کل تیری پیاس بجھائے گا علی کا ثانی، میں تجھے دیکھ کے پیاس اپنی بجھا لوں، میرے اصغر آجا، آج کی رات تجھے گودی میں، ہے تو آخر تو وہ ماں کہتا ہے زائر کا یقین، ڈھونڈتی ہوگی اسے رو رو کے راہوں میں کہیں، کہتی ہوگی کہ تیرے ناز اٹھا لوں، میرے اصغر آجا، آج کی رات تجھے گودی